وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم۔ عام طور پر اس میں 3 مذاہب ہیں، ایک امام احمد رحمہ اللہ کا ہے، دوسرا امام ابو حنیفہ اور تیسرا امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو نہ پڑھنے کے 2 حالت ہوں گے۔ ایک حالت آیا کہ اس نے عمدن بسم اللہ چھوڑا ہے یا نسیانن چھوڑا ہے۔ اگر عمدن اس آدمی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑا ہے تو پھر اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کا اعادہ کرے، اور اگر بھول کر چھوڑا ہے تو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے۔ اور ان کے پاس دلیل حضرت ربا اپنی دادی سے نقل کرتی ہے، اور ان کی دادی اپنے والد سے روایت کرتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا، لا صلاۃ لمن لا وضوء له لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ اس آدمی کا وضو نہیں ہے کہ اس آدمی کا نماز نہیں ہوتا کہ جس آدمی کا وضو نہیں ہوتا، اس آدمی کا نماز نہیں ہوتا جس آدمی کا کیا نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا، اور اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا کہ جو آدمی اپنے وضو سے پہلے اللہ رب العزت کا نام نہ لے۔ اب اس کے متعلق ہم یہ ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر جو نفی ہے وہ نفی کمال کی ہے۔ کس کی ہے مولوی صاحب؟ یعنی اس آدمی کا وضو کامل وضو نہیں ہے، اس آدمی کا وضو کامل وضو نہیں ہے کہ جس آدمی نے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اس آدمی کا وضو کامل وضو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ لا وضوء جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ وضو ذاتی ہی کی نفی نہیں ہے بلکہ صفت کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ عام طور پر ایسے مقامات پر جو نفیاں ہوتی ہے وہ موصوف ذات کی نہیں ہوتی بلکہ وہ صفت کی ہوتی۔ کس کی ہوتی ہے؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ بھئی اگر مسجد کا کوئی پڑوسی ہے تو اس کے گھر میں اس کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس کی نماز اگر ادا ہوگی تو وہ مسجد کے اندر ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ جناب ہر ایک آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے وقت کے اندر نماز اپنے گھر میں بھی ادا کر لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس کے لیے ہے کہ نماز کے اوپر جو اس کو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، اور بہت ساری روایتیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، حدیث مبارکہ میں اس آدمی کے لیے 20 اور 27 درجہ زیادہ نمازوں کا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہے یا اکیلے نماز پڑھتا ہے تو ظاہر ہے جماعت سے ہٹ کر اس آدمی نے نماز پڑھ لی، اب اس کے لیے جناب اس صفت کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی، اور وہ صفت کیا ہے؟ صفت ثواب ہے، یعنی اس کے ثواب کا اس کے درجے کا بڑھنا، وہ درجہ اب اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انسان حالت حدث میں ہوتا ہے۔ اب جب حالت حدث کے اندر کوئی آدمی اللہ رب العزت کا نام نہیں لے سکتا تو پھر بدرجہ اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اب اس کے اندر تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ذاتی نام بھی ہے اور صفتی نام بھی ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع ہے، اور ان کے پاس دلیل حضرت مہاجر ابن قنفس کی روایت ہے، فرماتے انہ وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، فلم يرد علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا، فلما فرغ من وضوئہ، پس جب وہ وضو سے فارغ ہو گئے نبی علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کو کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس کے ان ارد علیک الا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارتی، کہ میں آپ کے سلام کا جواب لوٹاؤں، میرے کو کسی چیز نے منع نہیں کیا سوائے اس بات کے
کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ غیر طہارت کی حالت میں اللہ رب العزت کا نام لوں۔ اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی محبت کی انتہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صفت کمال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر وضو کے اللہ رب العزت کا نام نہیں لیتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب کوئی آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا۔ اسی یہ تو سلام کا واقعہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا تعلق وضو کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو وضو کا اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، وضو کا اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہر آدمی کی بزرگی کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا نام حالت حدث میں نہیں لیتا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے ولی گزرے ہیں کہ وہ بغیر وضو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا نام لینا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا غیر وضو حالت کے اندر صحیح نہیں ہے، نہیں لے سکتے، نہیں بالکل لے سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حدیث مبارکہ میں ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب وہ ہر وقت کے اندر ہر وقت آ گیا، ہر وقت کے اندر کیا آ گیا؟ ہر وقت آیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وضو تھا تو برقرار ہی ہوتا تھا، اس کے ناقص ہونے کا تو ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے وضو کے بارے میں آتا ہے کہ جناب ان کو اللہ رب العزت نے یہ صفت کمال دیا تھا کہ رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب جب امام صاحب کا یہ حال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے نبی ہے اور رسول ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ان کے وضو کے ناقص ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں ترغیب دینا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا کریں۔ جب آپ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو وضو اور غیر وضو تمام کی تمام حالتیں اس کے اندر داخل ہوگی۔ اسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، واجب بھی نہیں ہے اور اس کو ترک بھی نہیں کرنا ہے۔ بین بین والا جو مسئلہ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب نہ افراط اور نہ تفرید، توسط والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم امت معتدل ہیں اور امت معتدل جو ہے بیچ والا راستہ کیا کرتے ہیں؟ اختیار کرتے ہیں۔ تو نہ ایسا ہو کہ وضو اور نہ ایسا ہے کہ جناب اللہ رب العزت کا نام لینا صحیح نہیں ہے۔